جب جنگ کے میدان میں مولا علی کو تیر لگا۔ تصور کریں کہ جنگ کے میدان میں شور گل ہے، دشمنوں کی تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے فضا میں گونج رہے ہیں اور ہر طرف خون اور خاک کا منظر ہے۔ ان حالات میں ایک مرد مجاہد، شیر خدا، حیدر کرار، حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے اور ان کی بہادری دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی ہے۔ لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسی جنگ کا ہے جہاں اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ ہونا تھا۔ دشمن پوری طاقت کے ساتھ حملہ ور تھے اور مسلمانوں کی تعداد نسبتاً کم تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام ہمیشہ کی طرح اس جنگ میں بھی سب سے آگے تھے۔ یہ تھی جنگ صفین۔ جنگ کی شدت بڑھ رہی تھی۔ کفار کے طاقتور جنگجو ایک کے بعد ایک میدان میں آ رہے تھے، لیکن کوئی بھی حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے ٹک نہ سکا۔ ان کے ہاتھوں میں ذوالفقار قہر بن کر دشمنوں پر ٹوٹ رہی تھی۔ اسی دوران ایک ماہر تیر انداز نے موقع غنیمت جانا اور زہر آلودہ تیر کمان میں رکھا۔ اس نے پوری طاقت سے تیر کو چھوڑا، جو تیر حضرت امام علی علیہ السلام کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ تیر نہایت گہرائی تک جا پہنچا اور اس کے زہر آلود نوک سے درد مزید شدید ہو گیا، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی تکلیف کا اظہار۔ حضرت امام علی علیہ السلام جنگ میں ایسے مصروف تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ زخمی تھے، لیکن ان کا جوش اور بہادری کم نہ ہوئی۔ دشمن کے دلوں میں ان کی ہیبت پہلے سے زیادہ چھا گئی۔ اہل بیت علیہ السلام اور جنگجو ساتھیوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی فکر مزید بڑھ گئی۔ اہل بیت علیہ السلام اور مسلمان سپاہی جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے زخم کا علاج کیسے ہوگا۔ تیر کو نکالنا ضروری ہے، لیکن یہ عمل ان کے لیے بے حد تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جلدی علاج کی تجویز دے رہے تھے اور کچھ انتظار کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن سب کا دل غمگین تھا اور آنکھیں نم تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی معمول کی عبادت جاری رکھی۔ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام اور ساتھیوں کو تسلی دی اور فرمایا، جب میں نماز میں مشغول ہوں تب میرا تیر نکال دینا، اس وقت میرا دھیان صرف اور صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ سن کر سب حیران بھی ہوئے اور متاثر بھی، کیونکہ یہ ایمان کا ایسا مظاہرہ تھا جو صرف حضرت امام علی علیہ السلام جیسی ہستی ہی کر سکتے تھے۔ نماز کا وقت آیا۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام میدان جنگ کے قریب ہی عبادت میں مصروف ہو گئے، ان کا دل مکمل طور پر اللہ کی یاد میں محو تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھی اور چہرے پر سکون کا عالم تھا۔ اس وقت کا منظر بے حد روحانی تھا۔ جہاں ایک طرف جنگ کی ہلکی سی گونج تھی، وہیں حضرت امام علی علیہ السلام کی عبادت کی خشوع نے ماحول کو پرسکون بنا دیا تھا۔ نماز کے دوران اہل بیت علیہ السلام اور ساتھیوں نے وہ زہر آلودہ تیر نکالنے کی کوشش کی۔ کسی نے تلوار کی نوک سے مدد کی، کسی نے تیر کو مضبوطی سے پکڑا اور پھر مہارت سے وہ تیر نکالا گیا۔ تیر نکالنے کے دوران خون بھی بہنے لگا، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام نے کوئی تکلیف محسوس نہ کی۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی شکن آئی اور نہ ہی کوئی آواز نکلی۔ نماز ختم ہوئی تو اہل بیت علیہ السلام اور ساتھیوں نے حضرت امام علی علیہ السلام کو تیر کے نکالے جانے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سکون سے فرمایا، میں اللہ کی عبادت میں اس قدر محو تھا کہ مجھے دنیا کی کوئی شے محسوس نہ ہوئی۔
یہ سن کر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت امام علی علیہ السلام کے ایمان اور صبر کی داد دی۔ جنگ صفین ایک اہم موقع تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت امام علی علیہ السلام نے دشمن کی صفوں میں ایسا حملہ کیا جس نے دشمن کے حوصلے کو جھنجھوڑ کر رکھا تھا۔ دشمن کی فوج نے اپنی تمام طاقت لگا رکھی تھی، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جس نے دشمن کو مکمل طور پر پسپائی پر مجبور کر دیا تھا۔ جب جنگ کے میدان میں دشمن کی فوج بڑھتی جا رہی تھی اور ان کے جنگجو مسلسل حملے کر رہے تھے، حضرت امام علی علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دشمن کو سخت جواب دیا جائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار جیسے قہر بن کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے خاص مہارت اور بہادری سے دشمن کی صفوں میں درار ڈال دی۔ دشمن کی صفوں میں اس حملے کے بعد افراتفری مچ گئی اور کئی دشمن جنگجو میدان جنگ میں زخمی ہوئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے نہ صرف دشمن کے جنگجوؤں کو شکست دی بلکہ ان کے اہم سپہ سالاروں کو بھی قتل کر ڈالا، جس سے دشمن کی قیادت میں ایک خلاف پیدا ہو گیا۔ اس معرکے کے بعد دشمن بھاگنے لگے اور حضرت امام علی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کا حوصلہ اور بلند ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے اس حملے نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک عظیم جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک انتہائی حکمت و چالاکی والے رہنما بھی ہیں۔ ها أنا ذا علي بن أبي طالب ربيب محمد رسول الله